ویلکم بیک۔ محمد بشیر ایبٹ کے علاقے بلال ٹاؤن کا رہنے والا ہے۔ دیکھنے میں تو محمد بشیر ایک عام سا آدمی لگتا ہے، مگر یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ محمد بشیر ایبٹ کے بلال ٹاؤن میں اسامہ بن لادن کے گھر کے سامنے رہتے ہیں۔ 2 مئی کی رات محمد بشیر اپنے گھر کی چھت پر موجود تھے، جہاں سے انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف ہونے والے سارے امریکی آپریشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کل رات جب ہماری ٹیم ایبٹ کے بلال ٹاؤن میں اسامہ بن لادن کے گھر کے پاس موجود تھی تو محمد بشیر ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ باجی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جس کی وجہ سے میرے دل اور زمین پر بوجھ ہے۔ سن لیجیے انہوں نے کیا کہا۔ میں آج اس ایبٹ میں جو آپریشن ہوا ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بتانے لگا ہوں وہ آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ مگر محمد بشیر صاحب کچھ خوفزدہ بھی تھے۔ مجھ سے بات کرتے کرتے محمد بشیر صاحب نے اپنے رشتہ دار نائب امیر جماعت اسلامی ایبٹ عبدالرزاق عباسی صاحب کو فون ملایا، دیکھ لیجیے۔ مجھے اپنا نام بتائیے گا، کہاں رہتے ہیں؟ پہلے میں نے 1 منٹ پہلے میں اس سے بات کر لوں۔ میں نے انٹرویو دینا ہے، پورا دینا ہے؟ ہاں پورا دوں یا پورا پہلے میں اس سے نہیں یہ رک رہے ہیں، پہلے میں اس سے بات کرنا ہے۔ کس سے؟ عباسی صاحب سے؟ ہاں عباسی سے بات کرنی ہے۔ کیا میں کرا دیتی ہوں؟ محمد بشیر صاحب نے ہمیں اس رات ہونے والے امریکی آپریشن کے متعلق کچھ ایسے پہلو بتائے ہیں جو اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئے، اس لیے ہم نے ان کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کیا، ہم نے بھی کنفرم کیا کہ وہ یقیناً وہیں پہ رہتے ہیں، اس لیے ہم نے وہاں پر جو سینئر پولیٹیشین سے ان سے بھی ان کے بارے میں پوچھا اور ان کا اکاؤنٹ سن کے ہم تو بہت حیران ہوئے۔ آپ بھی دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کہا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہم جاگ رہے تھے، سو نہیں رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر آیا تو اس نے رون لگایا، بندے اتارے کچھ وہاں آ کے اس گھر کے اندر، جہاں کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساما رہتا ہے یہاں پہ، اس گھر پہ اوپر چھت پہ انہوں نے بندے اتارے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا۔ کتنے بندے تھے وہ؟ بندے 10-12 تھے۔ تو اس کے بعد وہ واپس چلا گیا، تقریباً 20 منٹ تک وہ پیچھے پہاڑ جو ہیں ان پہاڑوں پہ روند لگاتا رہا۔ 20 منٹ کے بعد وہ آیا واپس۔ جب وہ واپس آیا تو اس وقت 2 ہیلی کاپٹر آئے، اور ایک تو آیا مغرب کی طرف سے، ایک آیا شمال کی طرف سے۔ تو جب وہ نیچے اترا اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ اس میں دھماکہ ہوا، اس میں آگ لگ گئی۔ تو فوراً باہر ہم نکلے، ہم پہنچ گئے وہاں پہ۔ جب پہنچے تو ہیلی کاپٹر کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ جل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر تقریباً 20 منٹ کے بعد آرمی بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، انہوں نے ہمیں سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو اس میں جتنے بندے تھے وہ سب، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ساما اس میں تھا یہاں اس مکان میں تو اس کو امریکہ کے پاس کون لے گیا؟ کیونکہ امریکہ جو ہیلی کاپٹر جو امریکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود آپریشن کیا، امریکہ نے اگر آپریشن کیا، اس کی آرمی آئی اور اس کا ہیلی کاپٹر آیا، تو وہ ہیلی کاپٹر جو اس کا امریکہ کا آیا اس میں جو جتنے بندے آئے وہ بندے سارے اس دھماکے سے ہیلی کاپٹر ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس میں آگ لگ گئی، وہ بندے سارے مر گئے۔ تو اگر ساما تھا تو اس ہیلی کاپٹر میں انہوں نے بٹھایا ہوگا، تو وہ ظاہر ہے جب ہیلی کاپٹر کو آگ لگی تو وہ ساما بھی تو مر سکتا ہے نا وہاں پہ، جہاں پہ اس کے اپنے بندے چلے گئے تو وہاں پہ ساما بھی جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ہیلی کاپٹر یہاں پہ گر کے تباہ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کے پاس ساما کیسے پہنچ گیا امریکہ میں؟ یہ تو ہم بڑی تعجب کی بات ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساما کو یہاں پہ ہم نے مار دیا، اس کے بعد ہم اس کو اٹھا کے لے گئے، اٹھا کر لے کے کیسے گئے یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ان کا ہیلی کاپٹر امریکہ کا آیا وہ تو یہاں گر کے تباہ ہو گیا۔ ایک ہی ہیلی کاپٹر تھا؟ ایک ہیلی کاپٹر نیچے یہاں پہ اترا، ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے۔ دوسرا ہیلی کاپٹر جو اوپر سے آیا وہ چلا گیا منصرے کی طرف، وہ نیچے کوئی نہیں اترا، دوسرا ہیلی کاپٹر کوئی نہیں اترا۔ ایک ہی ہیلی کاپٹر جو جس نے پہلے بندے اتارے ہیں وہی دوبارہ بندے لینے کے لیے آیا اور وہاں پہ اس میں دھماکہ ہو گیا۔ جو بندے اندر موجود تھے؟ بندے اندر موجود تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ بندے سب وہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں، سب بڑے ہیلی کاپٹر میں چڑھ آپ نے مرے ہوئے بندے؟ مرے ہوئے بندے دیکھے۔ کتنے بندے تھے؟ یہ تو ہم نے گن نہیں سکے، وہاں کمپاؤنڈ میں اندر آگ لگی ہوئی تھی، تو ہم نے جو گیٹ کھلا ہوا تھا گیٹ سے ہم اندر گئے ہیں۔ اس وقت آرمی جو تھی وہ نہیں آئی تھی، پولیس نہیں آئی تھی، کچھ لوگ ایجنسیوں کے وہاں پہ موجود تھے لیکن انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا، اندر جاتے رہے، ہر بندہ دیکھتا رہا۔ اب تو کہہ نہیں کوئی رہا کہ سب نے دیکھا ہوا ہے، محلے والوں نے سب، جو ہم لوگ محلے والے تھے وہ سب سے پہلے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا گیٹ کھلا ہوا تھا، اندر جا کے ہم نے جہاز کو دیکھا، ہیلی کاپٹر کو، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، بندے اندر مرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تو اٹھا لیا گیا سب کچھ، وہاں پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں۔ کتنی ڈیڈ باڈیز دیکھی آپ؟
देखें जी वो गिन नहीं सकता डेड बॉडी, तो उसका तो ये आलम था ना कि वो टूटा फूटा हुआ सब कुछ डेड बॉडी, कोई इधर पड़ी थी, कोई उधर पड़ी थी, कोई टूटी हुई, कोई आधी पड़ी हुई थी, कोई कैसे पड़ी हुई थी। पूरा बताओ क्या देखा, पूरा वाक्य नहीं ये बता दिया ना, मैं यही बताएं, मुझे यकीन नहीं आ रहा इसलिए पूछा। देखें जो मैं बता रहा हूँ यही है। लेकिन जब आपने अमेरिका का जहाज देखा आपने क्या सोचा, ये यहाँ क्यों आया? हमने तो सोचा कि भाई यही बात है कि हमने ये सोचा कि भाई ये क्यों आया। हमें तो खूब पड़ गया ना कि ये हो सकता है कि हमें अपने पे तो नहीं था, हमें तो यकीन नहीं था कि यहाँ पे ये कुछ करेगा। हमने तो कहा शायद हमारी किसी आर्मी के सेंटर पे आया है और आर्मी वाले सारे सोए हुए हैं भाई, अभी तक कोई किसी साइड से कोई धमाका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हल्ला गुला नहीं हुआ, ये सारे सोए हुए हैं। तकरीबन 20-25 मिनट आधा घर के बिल्कुल सामने वो जहाज आके रुक गया, तो आपकी क्या हालत हुई? हमारी तो बस ये समझ लें कि हम यूं समझ लें कि मर गए बस। तो फिर ये अमेरिकन कैसे गए वापस? यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि उनका जहाज यहाँ पे बिल्कुल वो हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो चुका है और वापस कैसे चलेगा। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि डेड बॉडीज आपने खुद देखी। एक और बात मैडम आपको बता दूं कि जो बंदे हेलीकॉप्टर से उतारे गए वो उस गली में जो हमारे, क्योंकि हमारे घरों को भी उन्होंने, जो हमारे गेट हैं उनको उन्होंने दपड़ शपड़ मारे हैं बाहर से कि भाई बाहर नहीं निकलना, ये करना वो करना, बाहर निकलोगे गोली मार देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने सब जो नीचे बंदे होते हैं वो सब पश्तो बोल रहे थे, पख्तून थे। ये कौन लोग थे? हमें नहीं पता, वो जो जहाज से ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं बंदे जो। ये मुझे किसी और ने भी बात बताई है कि वो पश्तो बोल रहे हैं। वो पख्तून थे, ये नहीं पता कि वो अमेरिका के लोग थे, ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान के लोग थे, ये नहीं पता था वो आर्मी के लोग हैं या सिविल लोग हैं, कौन लोग हैं, लेकिन पश्तो जुबान बोल रहे थे उस गली में। आपने कहा आपको आवाज आई, वो पूछ रहे हैं उसामा? नहीं हमारे से सामा का नहीं पूछा, हमें तो यही कहा कि बाहर नहीं निकलना, घर से बाहर निकलोगे तो गोली मार देंगे। फिर क्यों ये लोग पाकिस्तान? कौन? ये जो कह रहे थे बाहर निकलोगे तो गोली मार। पश्तो में कह रहे थे। तो उन्होंने आपको कहा आप बाहर निकल रहे थे, उस आप एग्जैक्टली थे कहाँ जब ये वाकया हुआ, किधर खड़े हुए थे? घर के अंदर छत के ऊपर थे, घर के अंदर भी नहीं थे, ऊपर छत पे थे। छत से आपने लोगों को मैं हेलीकॉप्टर से छत निकलते से देखा? देख रहा था, छत से ऊपर बैठ के छत पे लेट के तो मैं देख रहा था ये वाकया सारा, ये क्या हो रहा है। डर नहीं लग रहा था आपको? आपने सोचा नहीं किसी को फोन मुझे करके? घर से नीचे से बुला रहे हैं, मुझे अपने बच्चे बुला रहे हैं कि भाई नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैंने कहा शोर नहीं करो, बस वहाँ अंदर कमरे में घुस जाओ, मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, क्या माजरा है। हमें तो बाद में पता चला कि ये तो सामा को, यहाँ पे तो सामा मारा गया भाई। अंदर कैसे घुस गए किसके? जब आग लगी है? उस वक्त उसका जब आग लगी है तो उस वक्त गेट उसका खुला हुआ था। उस घर का गेट खुला हुआ? हाँ जो बाहर जो सैन का गेट है वो बड़ा गेट वो खुला हुआ था। मैं तो अपने घर से नीचे आया हूँ ना, गली में जब आया उस घर में घुसे हम। मैं नहीं घुसा अकेला, वहाँ पे 200 बंदा घुसा है, सब बंदों ने देखा। 200 बंदों ने वहाँ डेड बॉडीज देखी? सब ने देखी, जो अंदर गया उसने सब कुछ देखा। जो उस वक्त के वाक़े आपके जहन में है, जो जो तस्वीर याद है वो बस बताओ। देखिए जी मैंने आपको यही बता दिया और यही मेरे जहन में, यही कुछ मैंने देखा है कि जब हम वहाँ गए तो गेट से अंदर हुए तो हेलीकॉप्टर को जब धमाका उसमें हुआ ना तो वो बिखर गया, उसका एक टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक बाहर गली में काफी सारे उसके जो टुकड़े पड़े हुए थे गली तक आए हैं, बाहर हमारे घर तक आए हैं, बल्कि हमारे छत पे भी आए। तो वहाँ तो इतना बड़ा उसका सेन है ना, वो कंपाउंड जो है तकरीबन 4 कनाल के करीब है, बहुत बड़ा कंपाउंड है। उसमें बंदा एक नज़र से तो सारा कुछ देख भी नहीं सकता, 4 कनाल का टुकड़ा है, क्योंकि छोटा सा होता तो बंदा सारा कुछ देख लेता है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग हमने देखे हैं टूटे फूटे हुए, किसी की टांग है, किसी की बाजू है, किसी का जिस्म है, किसी का सर है। उसके अलावा हमने गौर से नहीं देखा कि ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्योंकि हमें तो ये समझ आई है कि हमारा अपना जहाज गिर गया यहाँ पे और इसमें बंदे जो है हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि पश्तो मार रहे थे तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तानी हो सकते हैं। लेकिन ज़ुबान जो ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान बोल अब अमेरिका की ज़बान भी बोल सकते हैं, एजेंसियों के लोग जो होते हैं उनको हर किस्म की ज़बान आती है। हो सकता है अमेरिका की आर्मी हो और उसको ये ज़बान पश्तो आती हो, इसलिए उसने पश्तो में बात की है कि ये लोग समझेंगे ये अब हमारे अपने मुल्क के लोग हैं। डेड बॉडीज देख के डर नहीं लगा? देखें जी हमें तो अपनी पड़ी हुई थी उस वक्त, डेड बॉडी देख कर खौफ किसी लगा। आप अंदर गए, फिर उसके बाद क्या किया, बाहर कैसे? बाद फिर बाहर निकल आए ना, फिर पहुँच गई ना आर्मी, हमारी पहुँच गई। तो आर्मी के जवान जब पहुँचे तो इन्होंने सबको पीछे कर दिया, भाई साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। फिर हम साइड पे हो गए तो वो पूरा एरिया इन्होंने बंद कर दिया। शबरेज ने भी देखा था ये? जी आपका कजन कहाँ था उसमें?
ہمارا کزن اس وقت گھر میں ہی تھا. وہ آپ کے ساتھ گیا ہوتا؟ ہاں وہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ہی تھا, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا اس کو کس وقت اٹھایا گیا. اب آ گئے وہ واپس؟ اب آ گیا واپس, اس کو اٹھا کے لے گئے. کیا بتاتا ہے؟ ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی نا, وہ گھر پہ ابھی اس کو باہر نہیں آنے دیتے, ہمیں ادھر نہیں جانے دیتے, اس کے گھر پہ اس کو باہر نہیں آنے دیتے, ملاقات نہیں ہے ابھی. آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا اس کو کب اٹھا؟ آپ وہاں گھر سے پھر باہر کب نکلے؟ ہم تو پھر گھر گئے ہی نہیں جی, گھروں کو تو پھر جان. آپ تو دیکھی نا وہاں پہ, آپ بندے بھی دیکھے, پھر باہر کب نکلے؟ جی تقریباً 5-6 منٹ کے بعد ہم باہر نکل آئے ہیں, 5-6 منٹ تک وہاں کے. اس لیے باہر ہم اس لیے نکلے کہ جب اندر ہم گئے نا تو اس وقت ایک چھوٹا سا دھماکہ, اس کے پتہ نہیں کہیں انجن میں تیل ہوا, اس میں دھماکہ, آگ لگ گئی, ایک چھوٹا سا دھماکہ ہو گیا. دھماکے کے بعد سارے لوگ باہر بھاگ گئے. باہر جب نکلے تو بس پھر اندر ہمیں کسی نے جانے نہیں دی. آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کیوں نہیں کرا؟ کیوں ہے کہ آپ اکیلے ہیں جو یہ بات؟ دیکھیں جی, ہم نے تو جو دیکھا ہے وہ بات کر رہے ہیں, اور بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ اتنے شریف لوگ ہمارے اس شہر کے, اس شہر میں آج تک کبھی کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی قتل غارت نہیں ہوا. اتنے اچھے لوگ ہمارے اس شہر کے, اور انہوں نے دہشت گرد بنا دیا. مجھے بتائیں تو پھر 2 ہیلی کاپٹر جو آئے وہ باقیوں کو لے کے چلے؟ نہیں, وہ بچہ کون؟ باقیوں کو لے کے نہیں چلے گئے جی, وہ تو نیچے اترے ہی نہیں ہے. جو مغرب کی طرف آیا وہ شمال کی طرف چلا گیا, جو شمال کی طرف آیا وہ جنوب کی طرف چلا گیا, وہ تو نیچے اترے ہی نہیں. یہ کچھ معلومات جو ہم نے آپ کو دکھائی ایبٹ آباد سے, اور بہت سی معلومات پتہ چلی. مثلا یہ کہ اس کمپاؤنڈ کے بارے میں جہاں پر اسامہ بن لادن صاحب مقیم تھے, اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ اندر ویجیٹیبلز لگی ہوئی تھی. کون سی ویجیٹیبلز لگی تھی, اور جو لگاتے تھے شاہ رئیس خان صاحب وہی انہی کے یہ کزن ہیں جن کا ہم نے آپ کو انٹرویو دکھایا. بہت ہی عجیب سی ایک نئی بات انہوں نے کی, مگر بار بار قسم کھا کے کہی. اپنی طرف سے ان کا اکاؤنٹ ہے, یقیناً جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کو ضرور اس کے اوپر نظر ڈالیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ چلا, جو بات اب کنفرم ہے, کہ یہاں پر 2 اشخاص رہتے تھے, ارشد صاحب اور طارق صاحب, جو کہ لوکل شاپ پر جا کر وہاں سے خریداری بھی کرتے تھے, اور وہاں پہ انٹرنیشنل برانڈ کی چیزیں خریدا کرتے تھے. ان کے گھر سے جو سامان ملا اس میں کھجوریں, ڈرائیڈ میٹ اور اس طرح کی اور چیزیں ملی. یہ جو صاحب ہمیں آپ نے انٹرویو میں دیکھے, ان کے گھر کھانا آتا تھا اسامہ بن لادن صاحب کے گھر سے, اور ان کو کابلی پلاؤ اور اس طرح کی اور چیزیں پیش کی جاتی تھیں. وہاں کی لوکل موس میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں اسامہ بن لادن صاحب کے بارے میں, یہ تمام چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے ایکسکلوسیو پروگرام میں. اس لیے کیپ واچنگ نیوز بیٹ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ڈو رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv. اس کے علاوہ فیس بک پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آن نیوز بیٹ وتھ فریہ ادریس, نیوز بیٹ وتھ فریہ ادریس, دیٹس مائی فیس بک پیج. ڈو رائٹ ٹو اس. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.